آج ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ اور غزوہ بدر جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک عظیم الشان معرکہ ہے، اور بہت ہی ایمان افروز اور استقامت والا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو سکون بخشا، اور اسلام کی شان و شوکت کو ہر ایک جگہ پہ عیاں اور واضح کیا، اور دین کے جتنے بھی شاہسوار تھے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے سرفراز کیا، اور جو بڑی دیر سے مقابلے کے لیے اور دشمنی پر اتراتے رہے اور اپنے آپ کو ہر طرف سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ معزز بھی ہیں، اور اسی طرح جیسے وہ معزز ہیں اسی طرح وہ طاقتور بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑا، نیچا دکھایا اور اسلام کو عزت سے سرفراز کیا۔ اس خاص مارکے کے اندر جو سب سے عظیم الشان بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مغرور قسم کے سرکش اور دشمن، اسلام کے جو صحیح دشمن تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شدید دشمن تھے، ان تمام کو یا تو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، یا پھر ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ تو یہ بہت ہی عظیم تر معاملہ تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں اپنی رحمت سے نوازا، اور اس میں فرشتوں کی آمد بھی ہوئی، اور فرشتوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ بھی لیا، اور اس کو یوم فرقان کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ایسا واقعہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو انتہائی زیادہ عزت بخشی، اور کفار اور اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو ایک باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ تھا کہ رشتہ داری بھی تھی اور تعلق داریاں بھی تھیں اور معاملات بھی تھے، کچھ کے کاروبار بھی تھے، تو اس واقعے نے اس تمام جتنی بھی جہاد تھیں اور ان میں کچھ تھوڑی بہت بھی اگر کوئی بات تھی کہ عین ممکن ہے کہ ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق بن سکے، اسلام نے اس مارکے کے ذریعے وہ بالکل ختم کر دیا۔ اب یوں صورتحال تھی کہ اسلام ہی اسلام ایک طرف، اور مخالفین جو دشمن ہیں وہ بالکل ہی اس کے برعکس۔ تو اس میں نہ تو رشتہ داری کو دیکھا گیا، نہ ہی قرابت داری کو دیکھا گیا، نہ ہی کسی اور معاملے کو سامنے رکھا گیا، بلکہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم فرقان کی طرح جو ہے اس کو واضح کر دیا۔ اور اس واقعے کی جو اصل وجہ ہے، اور اس مارکے اور اس غزوے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ وہ مسلمان جو مہاجرین بن کر مدینہ گئے ہوئے تھے، کفار نے ان کے مال اسباب کو لوٹ لیا تھا۔ اب وہ لوٹا کچھ اس انداز سے کہ ان کے مکانوں پر قبضہ کیا، ان کے سامان پر قبضہ کیا، اور ان کے جو وہاں پہ جو کچھ بھی تھا اس پہ قبضہ کیا، لیکن مسلمان اپنے جو نقدی سامان تھا یا نقدی تھی، کوئی ایسا سونا چاندی کے جو باقی چیزیں تھیں وہ ساری اپنے ساتھ لے گئے، لیکن بہرحال باقی ساری چیزیں اور سامان پر اہل مکہ نے، مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جو ہیں جب وہ وہاں سے نکل گئے تو اب ان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ چلے مال بھی لے لیا، قبضہ کر لیا، تو اب مسلمانوں کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مکانات ساتھ لے جاتے، لیکن ہوا یہ کہ مشرکین نے مسلمانوں کے اس مال کو بعد میں بیچا، اور بیچ کر اس کا نفع جو ہے وہ بھی لیا، اور اس کا استعمال یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہی تیاری کے لیے اپنے آپ کو کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اب ایک نیا محاذ شروع کر دیا جائے، یعنی جنگوں کا راہ کھولا جائے۔ تو اب جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ مسلمانوں کے ہی مال کو شام کی طرف لے جا کر اسی سے ہی نفع کمایا گیا،
اور پھر اس مال کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جانا تھا۔ اس بنا پر مسلمانوں کو یہ حق تھا کہ مسلمان اپنے لیے کوئی ایسی راہ تجویز کرتے یا ایسا طریقہ اختیار کرتے جس سے اس ساری دشمنی اور اس سارے ایسے معاملے سے مسلمان جو ہیں وہ بچ جائیں۔ چنانچہ جب یہ پتہ چلا کہ جو قافلہ ہے وہ جس کی کم از کم مالیت جو ہے وہ 50,000 دینار سونے، یعنی 262 کلو سونے پر مشتمل ہے، تو اہل مدینہ نے اس معاملے کو دیکھا کہ یہ مال بھی ہمارا ہے، اب اس پر جو ہے بعد میں نقصان بھی ہمارا ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی ٹھانی اور یہ حکم دیا کہ اس کی جاسوسی کی جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ وہ جا کے اس کی جاسوسی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جب دیکھا قافلہ وغیرہ وہ چلا گیا ہے تو واپس آ کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہم کیسے ان کا جو ہے وہ ان کی پیش بندی روک سکتے ہیں اور اس قافلے کو پکڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو یہی طے پایا کہ جو ہے وہ اس قافلے کو روکا جائے۔ اب یہاں تک جو معاملہ تھا وہ بالکل اسی انداز سے تھا کہ یہاں پہ جنگ کا کوئی شبہ نہیں تھا، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک قافلہ ہے، اس قافلے کے ظاہر بات ہے کہ اس قافلے کے اندر جو افراد ہیں وہ بھی کوئی جنگی ساز و سامان سے لیس نہیں ہیں، اور وہ ایک عام روٹین کے اندر سامان تجارت لے کر جانے والے ہیں۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہی سمجھا تو پھر انہوں نے بھی کوئی سامان لڑائی والا سامان نہیں لیا، ہتھیار نہیں لیے، اور کوئی یہ بھی لازم نہیں کیا کہ سارے لوگ ہی جو ہیں جتنے جنگجو بن سکتے ہیں مدینے کے وہ بھی سارے شامل ہو۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے موقع پر جو قافلہ جب واپس آنا تھا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں۔ چنانچہ ابن سعد نے جو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان کو 2 ہجری میں مدینہ سے بدر کی طرف نکلے، اور بعض اس کو 8 تاریخ یعنی 8 رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کچھ، تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے نکلے۔ یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کو کہا تھا جیسا کہ قافلے کو روکنے کی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جو کہ نو عمر تھے، جن میں عمیر بن ابی وقاص ہیں، اور اسی طرح جو ہیں وہ دیگر معاذ اور معوذ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو کہ کم عمر تھے لیکن اس لشکر کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اب جو مدینے کا لشکر ہے، اس لشکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں تو 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جبکہ 70 اونٹ تھے جن پر تمام لوگ وقفے وقفے سے سوار ہوتے تھے، اور ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شامل تھے کہ وہ موقع بموقع سواری کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آتی تو یہ دونوں حضرات یہ عرض کرتے کہ اللہ کے نبی آپ سوار رہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوی منی ولا انا باغنى عن الاجر منکما، کہ گویا تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور ثواب سے میں بے نیاز بھی نہیں ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی نیابت کے طور پر مدینے کا انتظام دیا اور خود وہاں سے نکلے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وادی عقیق سے گزرے، وادی ملل سے، اور پھر اس کے بعد بیر روحا جو آج کل بھی معروف ہے اس پورے علاقے سے گزرتے ہوئے بدر کی طرف جا پہنچے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مشرک بھی شریک ہونا چاہتے تھے،
ایک مشرک شریک ہونا چاہتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرج فلن فلن استعین بمشرکن، تو لوٹ جا، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لیتا۔ یہاں یہ بات تھوڑی سی واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تو اس موقع پر ایک مشرک کو ہی اپنے رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ لیا تھا، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ سے یہ کہہ دیا کہ ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دین کے اس فریضے کی طرف، اس فریضے کے تکملے کی طرف بات ہو رہی ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، اور وہ مشرکین کے خلاف دو بدو ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس عظیم الشان معاملے کو عبادت کے طور پر ہی لیا جائے گا، جبکہ وہ جو کام تھا وہ عام روٹین میں موجود تھا، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ جو دلیل راہ بنا ہوا تھا جو شخص، اس کا جو طریقہ کار تھا وہ تھا بھی اسی مقصد کے لیے کہ وہ اس کا ایک پیشہ تھا کہ وہ دکھانے والا ایک شخص تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے مختلف مواقع پر مشرکین سے زریں وغیرہ بھی ادھار لی ہیں، جنگ کے موقع پر، غزوات کے موقع پر، یا یوں کہہ لیں یہود سے لی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پیشے کے طور پر کوئی کام سر انجام دے رہے ہوں، ان سے اس انداز سے چیز لینی کہ جیسے ایک روٹین ہے، وہ اور بات ہے، جبکہ ایک خاص عبادت اور مشنری کام کے لیے جب انسان کسی معاملے میں شریک ہوتا ہے تو وہاں اس کے لیے غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ مشرک سے اس طرح اس انداز سے مت نہیں لیتا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد مختلف وادیوں سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اپنے لوگوں کو بھیجا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرتے رہے۔ تو ابو سفیان کو جیسے شک ہوا، اس کو معلوم ہوا کہ لگتا یہی ہے کہ مدینہ والے شاید کوئی اس طرح اس انداز سے کریں۔ اس موقع پر ہوا یہ کہ جیسے ہی ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ آگے نکلا، تو ابو سفیان کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک اونٹنی جو ہے اس کا گوبر جو ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے، تو اس نے اٹھا کے دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اس وقت میں کسی پریشانی کے اندر ہوں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر مکہ میں یہ خبر بھیج دی کہ آپ کا جو قافلہ ہے وہ خطرے کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے لیے پہنچو۔ اور دوسری طرف وہاں مکہ کے اندر ہی ایک خاتون عاتکہ بنت عبد المطلب، وہ ایک خواب دیکھتی ہیں زمزم بن عمر غفاری کے، جس کو جو سیدنا عبد المطلب، جو سردار عبد المطلب تھے، ان کی بیٹی عاتکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ تو انہوں نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت مکہ میں ہی تھی، ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آج رات مجھے جو خواب ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ، میں خوف زدہ ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت آنے والی ہے، اور جو میں بات بتانے والی ہوں اسے افشا نہیں کرنا۔ پھر بتایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور وادی ابتہ میں کھڑا ہو گیا ہے، پھر نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگا ہے کہ اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس شتر سوار کے گرد جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے، اور اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس شخص نے وہ صدا پھر بلند کی، پھر میں نے اس اونٹ کو پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا، اور پھر وہی نعرہ اس نے لگایا اور ایک بھاری بھرکم چٹان کو نیچے لڑکھا دیا، اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہوگی، اور اس کی کنکریاں قریش کے تمام گھروں میں آ گئی۔
یہ خواب جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو بہت اہم خواب ہے، اسے چھپائے رکھنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اب یہ خواب بہرحال اہل مکہ کو بھی پہنچ گیا۔ اس کے بعد ابو جہل اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک تکرار بھی ہو گئی۔ جب خواب کا پتہ چلا تو پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری باتیں اور تکرار ہونی شروع ہو گئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کلیش بھی شروع ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ بدر کی طرف پہنچ گئے، اور بدر کے قریب پہنچے، اور اس طرف سے پھر انہوں نے جب ابو سفیان نے جب اپنا ایلچی بھیجا اور اہل مکہ کو پتہ چلا کہ اس کا جو شام کا جو سفر ہے اور اس کا زاد راہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، چنانچہ اہل مکہ جو ہے وہ پورے بھرپور طریقے کے ساتھ اب اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے اور آپ کی دشمنی کے لیے نکلے۔ اس موقع پر رستے میں ایسا ہوا، ہم اس کو تھوڑا سا مختصر کریں کہ جب یہ نکلے تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنا پہلو بچا کر وہاں سے نکلے اور مکہ کی طرف قریب پہنچ گئے، اور انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ لشکر بالکل بھی حفاظت میں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ سب واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل جو ہے وہ کہنے لگا کہ مکی لشکر جب جوفا میں پہنچا تو اس موقع پر ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں، ہم ہر صورت میں اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہاں جائیں گے، بدر تک جائیں گے، شراب پیئیں گے اور گیت گائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے اور کھلائیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے منزل کی طرف واپس جائیں گے۔ اب اس موقع پر بنو زہرہ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ چلے تھے وہ تو پورا ہو گیا، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پہنچ گئے، اور دعائیں، التجائیں اور نماز، نوافل اور ذکر اذکار، یہ سارے معاملات شروع ہو گئے۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اہل مکہ بھرپور لیس ہو کر ہر قسم کے اسلحے کے ساتھ نکلے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے زیادہ راہ بھی بہت رکھا تھا، جبکہ اس طرف جو ہے مسلمانوں کا سفر وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ نہ تو انہوں نے اسلحے کے ساتھ سفر کیا تھا، نہ وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک قافلے کو روکنے کا مقصد تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہے ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم، کہ جب تم میدان بدر کے قریب والے موقع پر تھے اور وہ کافر دور والے موقع پر تھے، اور قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا تم سے بہت پہلے یعنی نیچے بحیرہ کلزم کے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو مکمل کرے جو ہونے والا ہے، اور جو ہلاک تاکہ جو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو اور اس پر حجت قائم ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر میدان جنگ کا بھی خوب ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس انداز سے ہیں۔ اسی اسنا میں اہل مدینہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ مضطرب بھی تھا، پریشان بھی تھے کہ صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ وہ لڑائی کے لیے بالکل تیار بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے پاس ساز و سامان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوب طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور بران رحمت نازل فرما دی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے اندر نہائے،
اور ان سے جو میل کچیل تھی وہ دور ہو گئی، اور جو وسوسے اور بزدلی تھی وہ ختم ہو گئی، اور نیچے جو زمین بالکل جس طرح صحرائی زمین ہوتی ہے وہ بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی اور ریت جم گئی، اور اس بنا پر زمین پر چلنے پھرنے کی جو پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمان جو ہیں وہ حشاش بشاش ہو گئے، اس بارش کی وجہ سے ان کو سکون بھی پہنچا اور باقی دیگر معاملات بھی درست ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھپر تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا چھوٹا سا چھپر تعمیر کیا جائے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف یعنی اس کو اپنا دفاع کا مرکز بھی محسوس کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل جو مکی لشکر والے تھے ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بڑے بے توجہ تھے، اور ان کے دل میں اسلام کی سخت قسم کی دشمنی موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ بالکل سخت تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللہم فنصرك الذي وعدتني اللہم آحنهم الغداء، کہ اے اللہ یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے فخر اور تکبر سے آ رہا ہے، یہ تیرے ساتھ جنگ کرتے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اے اللہ کل انہیں ہلاک کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو سنایا تو سب نے اسے بہت اچھا محسوس کیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی بتائی گئی، اور صحابہ کو جو ہے وہ حوصلہ اور ثابت قدمی اس بنا پر میسر ہو گئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بیان کی گئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے جو ہے اپنے جتنے بھی جنگجو تھے ان کو سمجھایا بھی، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نبھانے اور استقامت دکھانے کے حوالے سے بھی کہا، اور اسی طرح جس وقت ہی سامنے لشکر آ گیا اس موقع پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ تعلق بھی نبھایا، اور جس طرح نماز کے اندر صف قائم کی جاتی ہے اسی طرح صفوں کے ذریعے ایک دوسرے کی صفیں جو ہیں وہ مضبوط بھی کی، اور ایک دوسرے کو تعاون بھی دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجرین کا گروہ بنایا اور ایک انصار کا۔ اس مہاجرین اور انصار کے گروہ میں مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جبکہ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جبکہ جو پورے لشکر کا جو کمان کا جو جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اسی طرح مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف چیزیں جو ہیں ان کے اندر تعینات کیا گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو استقامت کے بارے میں کہا اور فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے ملو اور تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، کیا لوگو دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، وصلی اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر تمہارا ان کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے اور لڑائی ہو جائے تو پھر صبر کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم،
دعا فرمائی کہ اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور ان کی کثیر تعداد کے سامنے بھی ان کے دل جو ہے وہ مضبوط رہے، اور پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان انتہائی استقامت اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے رہے۔ اس پورے واقعے کے اندر جو سب سے اہم بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جس طریقے کو اختیار کیا وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ سے دعائیں اور استقامت کی دعائیں، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورے بھی کیے، مہاجرین سے الگ مشورے کیے، انصار سے الگ مشورے کیے، اور ان تمام کے سامنے بھی مشورے کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت کی بات کہی، اتفاق اور اتحاد کی بات کہی، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بات کہی۔ اور سب سے پہلے جو اصل یہ ہے کہ جو سب سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں اسود بن عبد الاسد مخزومی ایک شخص تھا جو بہت ہی بد اخلاق قسم کا، وہ نکلا اپنے لشکر سے اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا اور یا پھر اس کے لیے جان دے دوں گا۔ دوسری طرف سے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تلوار ماری اور اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا، اور پھر اس کے بعد وہ خود کو حوض کی طرف لے جانے لگا تاکہ اس کی قسم پوری ہو سکے، اور اسی اسنا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسی وقت ہی ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جو ہے وہ باہم لڑائی شروع ہو گئی، اور قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ یہ نکلے، اور یہ تینوں جو ہیں ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف کے اولاد سے تھے۔ یہ تینوں جب نکلے تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے اوف بن حارث اور معوذ بن حارث، اور ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ تیسرے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے یہ نکلے، اور جب نکلے تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اے ہماری قوم سے ہم پایا مد مقابل بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ بن حارث کو کہا کہ اٹھو، اور پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اٹھو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اٹھو۔ ان تینوں نے پھر ان کے قریب جا کے بتایا کہ تم کون لوگ ہو، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب بیان کیا، تو پھر ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، اور دیکھتے ہی ان تینوں نے تینوں مشرکوں کو اسی موقع پر ختم کر دیا۔ بہرحال یہ جنگ چلتی رہی ہے، اور اس کا چونکہ اس کی بہت زیادہ وسعت بھی ہے، بہت لمبی تفصیلات بھی ہیں اس کی موجود ہیں، لیکن اس موقع پر دوران لڑائی بھی مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع رکھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مسلمانوں نے ثابت قدمی بھی دکھائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ کامیابی ملی اور مشرکین کو شدید نقصان پہنچا۔ اور اس دن مسلمانوں کا جو شعار تھا وہ احد احد تھا، جیسے چونکہ جنگ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون مد مقابل کون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں باقاعدہ طور پر تو لباس نہیں ہوتے تھے جو کہ جنگ کا پتہ چلتا کہ یہ فلاں فوجی ہے یا اس کا فوجی، تو اس موقع پر ایک خاص شعار ہوتا ہے جو کہ احد احد تھا، جو مسلمانوں کا ایک خاص شعار تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے بھی نگرانی کی گئی، اور مختلف قسم کے انداز اپنائے گئے، اور دعائیں کی گئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داد شجاعت دی، اور اس میں بطور خاص ایک جو بہت ہی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی۔
ہم غزوہ بدر کے حوالے سے سیرت کے اس خوبصورت اور ایمان افروز واقعے کے حوالے سے ہم جان رہے تھے. اس میں جب جنگ شروع ہو چکی ہے تو مختلف کفار کے اور مسلمانوں کی طرف سے، دونوں طرف سے جو ابتدائی مقابلے ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ وہ کفار کی طرف ایک مٹھی بھر خاک پھینکیں، جس کی بنا پر ان کے دلوں میں، مشرکین کے دلوں میں مسلمان کا روب بھی جو ہے وہ پڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے قدم جو ہیں وہ بھی ان پر بھی لرزہ طاری ہو جائے اور ان کے چہرے بھی بگڑ جائیں. تو پھر ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ مٹھی بھر کر کنکریاں اٹھائیں اور مشرکین کی طرف پھینک دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھینکی تو ساتھ ہی یہ فرمایا، شاہت الوجوہ اللہم اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، چہرے بگڑ جائیں اے اللہ ان کے دلوں پر روب ڈال دے اور ان کے قدموں پر لرزہ طاری کر دے. یہ دعا کرنی تھی اور اس کے ساتھ یہ مٹھی بھر خاک پھینکی جانی تھی کہ اس کے بعد مشرکین کے دلوں میں روب شروع ہو گیا مسلمانوں کا، اور وہ خوف کھانے لگے، شکست کھانے لگے. اب صورتحال یہ تھی کہ وہ جب بھاگتے تو مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھتے تھے. انہوں نے اپنی زرہیں پھینکی اور اس حالت میں کہ وہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کو پیچھے سے قتل کرنے لگے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خاک پھینکی تھی تو کوئی ایسا کافر نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں یہ خاک کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ نہ گئی ہو. تو اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اس کے ساتھ دوسرا کام یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فوری طور پر نازل ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. اور ایک دوسری جگہ پر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور باقی اس کی مکمل جو ہے وہ آگے تفصیل بیان شدہ ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم انہیں ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، اور جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا. چنانچہ تم ان کفار کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مٹی ان کی آنکھوں میں ڈال دی اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں روب پیدا ہو گیا اور وہ مسلمانوں سے خوف کھانے لگے. اور دوسرے پھر فرشتے نازل ہو گئے، اور جب فرشتے نازل ہوئے تو اس میں یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل جو ہیں وہ بذات خود اس میں شامل تھے. اس موقع پر جب فرشتے نازل ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی نصرت، غیبی مدد جو ہے وہ آ چکی ہے. چنانچہ ان کو بعض اوقات یہ نظر بھی آتا کہ ہم سے پہلے ہی کوئی ایسے ہیں جو کہ کفار کو ختم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف مشرکین کو بھی فرشتے جو ہیں وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے اور ان کو بھی پتہ چل گیا. اس موقع پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ فرشتوں نے کفار کو قتل بھی کیا اور قید بھی کیا، اور اس دن ان کے رنگ برنگی پگڑیاں بھی موجود تھیں. جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا تو ابلیس جو ہے وہ موجود تھا، تو اس نے وہ فرار ہو گیا. اور اس موقع پر پھر اس کے بعد جو ہے، اب ہمارا وقت چونکہ مختصر ہے، اس میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ ابو جہل بھی ہلاک ہوا، اور اسی طرح امیہ بھی ہلاک ہوا، اور اسی طرح ولید عقبہ بن معیط
اور اسی طرح دیگر جتنے بھی بڑے بڑے سرکردہ جو مشرکین تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو شان و شوکت نصیب ہوئی، اور پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ قریب ہی ایک کنویں کے اندر ڈال دی گئیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کیوں ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا، ہم نے تو حق برحق پا لیا، کیا تم نے بھی رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے پا لیا؟ پھر اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ اشعار بھی ہیں اس موقع پر، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں جو بہت ہی ایمان افروز ہیں، جیسے کہ باپ بیٹے کا آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اہل ایمان میں سے، اور عبد الرحمن اس موقع پر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس موقع پر ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوا، بعد میں جب مسلمان ہوئے یا تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کے حساب سے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر مجھے اس موقع پر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تمہیں اسی وقت ہی قتل کر دیتا۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو حوادث ایسے سامنے آئے کہ جس میں رشتوں کا بالکل بھی جو ہے وہ تقدس نہ رہا، کیونکہ اسلام ہی سب سے پہلا اور سب سے اہم تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شان و شوکت سے نوازا، اور اس موقع پر جو کفار تھے جو قتل ہو گئے، اور کچھ جو ہیں وہ ان کو قیدی کر لیا گیا، اور پھر ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، جیسے ان کی تعداد کتنی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، یہ کمی بیشی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کامل ہو، اور انسان بے شک پھر کسی بھی صورتحال سے دو چار اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرماتے ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کرتے۔ تو پھر اگر انسان جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام پر اس انداز سے یقین رکھتا ہے، اور وہ کامل استقامت کا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ اکھڑتے نہیں ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو میدان کارزار میں بھی ہمیشہ سرفروش بنا کر پیش کرتا ہے اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان مارکا تھا، اور اس میں کفار ہمیشہ کے لیے جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنا یہ معمولی سی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان اب قوت میں ہیں، اور دوسرا یہ بھی ان کے دل میں جو غرور تھا اور تکبر تھا کہ ہم اہل مکہ ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو گیا، اور مسلمان جہاں کہیں بھی تھے ان کو خوشی ملی۔ اسی طرح مسلمانوں کے سر سے جو ہمیشہ کے لیے جو خطرہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید کمزور ہیں یا عددی تعداد کے اعتبار سے ہم اقلیت میں ہیں، تو یہ بات بھی ان کے دل سے ختم ہو گئی، اور ان کو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام پر مکمل یقین، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اعتماد تھا وہ قائم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی لحاظ سے بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، اور ہم اپنے دنیا کے معاملات کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام پر صحیح طور پر یقین رکھیں، توکل کریں، بھروسہ رکھیں، اور ایمان کو اور دین کو کسی صورت میں بھی پیچھے نہ ہونے دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔